بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روہنگیا مسلمانوں نے فیس بک پر $150 ارب ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ بھارتی فضائی ہیلی کاپٹر جنرل بپن راوت سمیت تباہ۔ امریکہ کے بعد آسٹریلیا کا بھی چائنا میں اولمپکس کا بائیکاٹ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات متوقع۔ مدھیہ پردیش میں جنونی ہندوؤں کا مسیحی اسکول پر حملہ۔ الیکشن کمیشن کے روکنے کے باوجود وزیر اعظم عمران خان کا پشاور کا دورہ۔ لاہور میں ڈرائیور ٹرین کھڑی کر کے دہی لینے چلا گیا۔ بے وقت کھانے سے شوگر اور موٹاپے کا خطرہ کئی گنا زیادہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نفرت انگیز مواد کے پھیلاؤ پر روہنگیا مہاجرین نے امریکہ اور برطانیہ میں فیس بک پر اربوں ڈالرز ہرجانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس مقدمے میں روہنگیا مہاجرین نے موقف اختیار کیا ہے کہ فیس بک اپنے پلیٹ فارم پر روہنگیا عوام کے خلاف شائع ہونے والے نفرت انگیز مواد کے پھیلاؤ کو روکنے میں ناکام رہا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف پرتشدد کارروائیوں اور نفرت میں اضافہ ہوا ہے۔ لہٰذا فیس بک زر تلافی کے طور پر انہیں $150 ارب یعنی 113 ارب پاؤنڈ زر تلافی کے طور پر ادا کرے۔ فیس بک کے الگورتھم نے روہنگیا عوام کے خلاف نفرت انگیز مواد کو بڑھاوا دیا۔ فیس بک نے فوری طور پر خود پر عائد کیے جانے والے الزامات پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ دوسری جانب امریکی وکلاء پر مشتمل ایک ٹیم نے فیس بک کے خلاف قانونی درخواست دائر کی ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ فیس بک نے جنوبی مشرقی ایشیا کے چھوٹے سے ملک میں اپنی مارکیٹ کو بہتر بنانے کے لیے روہنگیا مہاجرین کی زندگیوں پر تجارت کی۔ یاد رہے دوستو کہ فیس بک نے 2018 میں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ روہنگیا کے خلاف تشدد اور نفرت انگیزی کو بڑھاوا دینے والے مواد کی روک تھام میں فعال کردار ادا نہیں کر سکا۔ میانمار میں 2017 میں ہونے والے فوجی کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اب تک 10,000 سے زائد روہنگیا مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کا ایک ہیلی کاپٹر تامل ناڈو میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 11 افراد مارے جا چکے ہیں اور 3 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ہیلی کاپٹر میں بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت بھی اپنی اہلیہ سمیت سوار تھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر میں بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت اور ان کی اہلیہ سمیت 14 افراد سوار تھے۔ ایک دوسری رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ 14 نہیں بلکہ 9 افراد سوار تھے۔ بہرحال واقعہ میں 11 افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ باقیوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے بچنے کے چانسز بہت ہی کم ہیں۔ اس واقعے میں جنرل بپن راوت بھی اپنی اہلیہ سمیت اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کا ہیلی کاپٹر ایئر فورس بیس سے آرمی ڈیفنس سروسز کالج جا رہا تھا۔ تامل ناڈو میں کنور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر ایک کالج کے نزدیک گھنے جنگل والے علاقے میں گرا ہوا ہے اور آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جنرل بپن راوت انڈیا کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں۔ یہ عہدہ انڈین حکومت نے 2019 میں قائم کیا تھا اور انہیں وزیر اعظم نریندر مودی کے قریب سمجھا جاتا تھا۔ جنرل بپن راوت کا عہدہ دوسرے فوجی سربراہوں کے برابر ہے۔ جنرل بپن راوت کا عہدہ دوسرے فوجی سربراہوں کے برابر ہے، لیکن وہ دفاعی امور پر براہ راست وزیر اعظم کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے۔ سائبر اور سپیس سے متعلق تینوں افواج کی تنظیمیں، ایجنسیاں اور کمانڈ بھی جنرل بپن راوت کے ماتحت تھیں اور وہ جوہری کمانڈ اتھارٹی کے فوجی مشیر بھی تھے۔ 2019 میں جب جنرل بپن راوت انڈیا کی بحری فوج کے سربراہ تھے، اس وقت انہوں نے شہریت کے متنازع قانون کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا
کہ لیڈر بھیڑ میں سے ابھرتے ہیں، لیکن وہ افراد لیڈر نہیں ہوتے جو لوگوں کو غلط سمت میں لے جاتے ہیں۔ آرمی کے سربراہ بپن راوت کے اس بیان کو غیر معمولی طور پر میڈیا اور سیاسی حلقوں میں زیر بحث لایا گیا تھا، کیونکہ انڈیا میں روایت رہی ہے کہ آرمی سربراہ سیاسی معاملات پر بیان نہیں دیتے اور حکومت کے امور سے دور رہتے ہیں۔ بپن راوت کے بیان پر سوشل میڈیا صارفین نے تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا کی آرمی کو دنیا میں اس لیے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہتے ہیں۔ بپن راوت کا یہ بیان آرمی کے غیر جانبدار کردار پر ضرب ہے، ایسا سوشل میڈیا صارفین کا کہنا تھا۔ امریکہ کے بعد آسٹریلیا نے بھی چائنا میں اولمپکس کا سفارتی بائیکاٹ کر دیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم موریسن نے کہا ہے کہ ان کی حکومت آسٹریلیا پر تجارتی پابندیوں اور انسانی حقوق کی صورتحال پر چائنا سے سفارتی سطح پر تعلقات کی بحالی کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم موریسن نے کہا ہے کہ چائنا نے انسانی حقوق کی پامالی سمیت آسٹریلیا کی جانب سے اٹھائے گئے دیگر معاملات پر کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے آسٹریلیا کے سفارتی اہلکار بھی چائنا میں آئندہ برس ہونے والے اولمپکس میں شرکت نہیں کریں گے۔ دوسری جانب آسٹریلیا میں چینی سفارتخانے نے اولمپکس مقابلوں کے بائیکاٹ کے اعلان کے رد عمل میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان خراب سفارتی تعلقات کی تمام تر ذمہ داری آسٹریلیا پر عائد ہوتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ کے بعد آسٹریلیا دوسرا ملک ہے جس نے چائنا اولمپکس مقابلوں کا سفارتی بائیکاٹ کیا ہے۔ امریکہ نے گزشتہ روز چائنا میں اولمپکس مقابلوں کا سفارتی بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، جس کے رد عمل میں چین نے کہا تھا کہ امریکہ کو اس فیصلے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ چائنا امریکی اقدام کے خلاف بھرپور رد عمل دے گا۔ چائنا نے امریکہ پر کھیلوں میں غیر جانبداری کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ مجوزہ بائیکاٹ کی بنیاد جھوٹ اور افواہوں کے سوا کچھ نہیں۔ امریکہ نے کہا تھا کہ آئندہ برس چائنا میں ہونے والے اولمپکس میں کوئی سفارتی یا سرکاری وفد نہیں بھیجیں گے۔ یہ فیصلہ چائنا کی جانب سے سنگیانگ میں اوغور مسلمانوں کی نسل کشی اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر دوحہ میں ہیں۔ ترک وزیر خارجہ نے قطری ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ ہم مل کر کام کرنے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے بتایا کہ قطر اور ترکی کابل ہوائی اڈے کو معمول کے مطابق کھولنے کے لیے ایک معاہدے پر افغان عبوری حکومت کے ساتھ مسلسل کام کر رہے ہیں۔ ترک صدر اردوان کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ترکی توانائی سے مالا مال خلیجی خطے میں پرانے حریفوں سے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گزشتہ مہینے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد نے بھی 2012 کے بعد پہلی بار ترکی کا دورہ کیا تھا۔ دوحہ روانگی سے پہلے استنبول کے ہوائی اڈے پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا تھا کہ ہم تمام خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے حق میں ہیں۔ 2017 میں ترکی اور اس کے خلیجی حریفوں کے درمیان عرب ممالک کی طرف سے سعودی عرب کی قیادت میں قطر پر پابندی کے بعد تناؤ بڑھ گیا تھا۔ ترکی نے اس تنازع میں قطر کی حمایت کی تھی اور اس کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہو گئے تھے۔ بڑھتی مہنگائی اور شرح سود میں کمی کے بعد معاشی بحران کا شکار ترکی اس وقت غیر ملکی سرمایہ کاری اور تجارت کی تلاش میں ہے۔ قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے کہا کہ قطر ترکی کے اقتصادی چیلنج سے ابھرنے والے مواقع کو دیکھ رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے قطر دورے کے دوران دونوں ممالک درجنوں معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دورہ قطر کے دوران ترک صدر کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو سعودی صحافی جمال خاشقجی کے واقعے کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلی ملاقات ہوگی۔
بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں ہندوؤں نے عیسائی انتظامیہ کے زیر نگرانی چلنے والے اسکول پر حملہ کر دیا۔ ریاست مدھیہ پردیش کے شہر بسوٹا میں عیسائی انتظامیہ کے تحت چلنے والے سینٹ جوزف اسکول پر دعویٰ بول دیا گیا۔ اسکول میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی، پتھراؤ کیا گیا، اساتذہ اور دیگر عملے کو دھمکیاں دی گئیں۔ بتایا گیا ہے کہ حملے کے وقت اسکول میں 12ویں جماعت کے امتحانات ہو رہے تھے۔ خوفزدہ بچے ڈیسک کے نیچے چھپ کے اور بمشکل جان بچائی زبردستی مذہب تبدیل کرانے کا الزام لگا کر اسکول پر حملہ کیا گیا تھا۔ تاہم اسکول انتظامیہ کی جانب سے اس الزام کی تردید کی گئی ہے۔ اسکول انتظامیہ کا کہنا تھا کہ پولیس کو اس حملے کے خطرے سے آگاہ کیا گیا تھا، لیکن پولیس نے اسکول پر حملہ روکنے کے لیے کوئی مناسب انتظامات نہیں کیے۔ آخری اطلاع تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی تھی۔ پاکستان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پابندی کے باوجود وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر اسلام آباد سے پشاور پہنچ گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اخبارات کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم نیا پاکستان کارڈ کا افتتاح کر رہے ہیں۔ نیا پاکستان کارڈ کا افتتاح کرنا انتخابی مہم کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ایسے اقدام سے گریز کریں جس سے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہو۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 19 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ انتخابی شیڈول کے اعلان کے بعد وزیر اعظم کا متعلقہ مقام کا دورہ کرنا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی تصور ہوگا، اور الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کے تحت 233 اور 234 کے تحت کارروائی کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو یاد دہانی نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے وزیر برائے اعلیٰ تعلیم کامران بنگش نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا دورہ پشاور خالصاً سرکاری نوعیت کا ہے۔ وہ دورہ پشاور میں کسی انتخابی یا عوامی اجتماع میں شرکت نہیں کر رہے۔ یہ روزمرہ امور ملک کا حصہ ہے جس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا فلاحی پروگرام پورے پاکستان کے غریب عوام کے لیے ہے۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے جس کا دلی احترام کرتے ہیں۔ ٹرین کھڑی کر کے دہی لینے جانے والے ڈرائیور کو وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے معطل کر دیا ہے۔ کانا کاچھا ریلوے اسٹیشن کے قریب ڈرائیور ٹرین روک کر دہی لینے کے لیے بازار چلا گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ جسم کی اندرونی گھڑی ہمارے سونے، جاگنے اور دیگر معاملات کو طے کرتی ہے۔ ان میں بگاڑ سے جسم پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب معلوم ہوا ہے کہ رات کو جاگنے اور کھانے پینے سے شوگر اور موٹاپے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ امراض قلب اور بلڈ پریشر کے درمیان تعلق بھی سامنے آ چکا ہے۔ بے وقت کھانے سے خون میں شکر کی مقدار بڑھتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ رات کو کھانے کی بجائے رات جاگنے کا عمل زیادہ مضر ہے، کیونکہ یہ پورے بدن کے نظام کو تتر بتر کر دیتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔